کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا گلوکار بھی تھا جو چیخ کر نہیں سرگوشی میں انقلاب لے آیا؟ ایک ایسی آواز جس نے مائک کے قریب آ کر دلوں سے بات کی، جس کے غم میں چیخ نہیں تھی، صرف درد تھا۔ یہ کہانی ہے اس شخص کی جسے دنیا غزل کا بادشاہ کہتی ہے۔ طلعت محمود کی پیدائش 24 فروری 1924 کو لکھنؤ میں ہوئی، ایک ایسے شہر میں جہاں تہذیب اور شائستگی ہوا میں گھلی ہوئی ہے۔ لکھنؤ کی یہ فضا ان کی آواز میں خود بخود اتر آئی۔ ان کے والد منظور محمود ایک کنزرویٹو خاندان سے تعلق رکھتے تھے جہاں موسیقی کی حوصلہ شکنی کی جاتی تھی، مگر طلعت نے بچپن سے ہی موسیقی کی طرف رجحان دکھایا۔ وہ رات بھر چلنے والے محفلوں میں بیٹھتے اور ریکارڈز کی دکانوں پر گھنٹوں گزارتے۔ انہوں نے مورس کالج آف میوزک سے کلاسیکل موسیقی کی تربیت لی۔ پنڈت ایس سی آر بھٹ سے طلعت کی موسیقی کی ابتدا آل انڈیا ریڈیو لکھنؤ سے ہوئی، جہاں وہ صرف 16 سال کی عمر میں غزلیں گانے لگے۔ غالب، میر، داغ اور جگر کی غزلیں ان کی آواز میں نئی روح پھونک دیتی تھی۔ 1941 میں ان کی پہلی ڈسک ریکارڈ ہوئی ایچ ایم وی کے لیے۔ اس کے بعد وہ کلکتہ چلے گئے جہاں انہوں نے بنگالی گانے تپن کمار کے نام سے ریکارڈ کیے۔ وہاں انہوں نے فلموں میں بھی اداکاری کی اور گانے گائے، جیسے راج لکشمی، تم اور میں اور سماپتی۔ 1949 میں وہ بمبئی آئے اور یہیں ان کی قسمت بدلی۔ انیل بسواس نے انہیں فلم آرزو میں دلیپ کمار پر اے دل مجھے ایسی جگہ لے چل گانے کا موقع دیا۔ یہ گانا راتوں رات ہٹ ہوا اور طلعت کی آواز بمبئی فلم انڈسٹری میں چھا گئی۔ وہ دلیپ کمار کی ترجیحی آواز بن گئے۔ انہوں نے تقریباً 800 کے قریب گانے ریکارڈ کیے، جن میں سے بیشتر غزلیں اور اداس نغمے تھے۔ ان کا گولڈن دور 1950 سے 1960 کی دہائی تک رہا، جب غزل فلمی موسیقی کا اہم حصہ تھی۔ طلعت نے 13 سے زائد فلموں میں اداکاری بھی کی، جیسے آرام، دل ناداں، وارث، ایک گاؤں کی کہانی، سونے کی چڑیا اور لال رخ۔ ان کے ساتھ نٹن، مالا سینا اور سریتا جیسی اداکارائیں کام کر چکی تھیں۔ ایک فلم دل ناداں کے لیے تو اے آر کردار نے آل انڈیا بیوٹی کنٹیسٹ کروایا تاکہ طلعت کے مقابل خوبصورت ہیروئن ملے، مگر طلعت نے جلد ہی اداکاری چھوڑ دی اور گلوکاری پر توجہ دی، کیونکہ وہ خود کو زیادہ گلوکار سمجھتے تھے۔ ان کی آواز کی خاصیت ان کا مخملی پن اور ہلکا سا کمپن تھا، جو ان کی شناخت بنا۔ موسیقی کے ماہرین کہتے تھے کہ طلعت گاتے نہیں، بات کرتے ہیں، دل سے دل تک۔ وہ کے ایل سہگل کے جانشین کہلاتے تھے، مگر انہوں نے کبھی نقل نہیں کی، اپنا الگ انداز بنایا۔ ان کی آواز میں نرمی اتنی تھی کہ وہ مائک کے قریب بیٹھ کر گاتے تھے، سرگوشی کی طرح۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک ریکارڈنگ کے دوران موسیقار نے کہا کہ آواز میں تھوڑا زور ڈالیں تاکہ گانا زیادہ اثردار ہو۔ طلعت نے سکون سے جواب دیا، اگر زور ہی ڈالنا تھا تو میری ضرورت ہی کیا تھی۔ یہ جملہ موسیقی کے حلقوں میں مشہور ہو گیا۔ طلعت کی شخصیت بھی ان کی آواز جیسی نفیس اور شائستہ تھی۔ وہ ایک کامل جینٹل مین تھے، ہمیشہ اچھے کپڑوں میں ملبوس، جوتے چمکتے ہوئے۔ انہوں نے بیرون ملک کنسرٹ کرنے والے پہلے بھارتی گلوکار ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ 1950 کی دہائی میں انہوں نے مشرقی افریقہ، امریکہ، برطانیہ اور ویسٹ انڈیز کے دورے کیے۔ ایک بار افریقہ میں ایک گاؤں والوں نے ٹرین روک لی اور گانا سنے بغیر جانے نہ دیا۔ 1960 کی دہائی کے آخر میں راک اینڈ رول کے دور میں ان کی اداس غزلوں کی مانگ کم ہو گئی اور وہ پیچھے رہ گئے۔
مگر وہ غیر فلمی غزلیں گاتے رہے۔ 1992 میں انہیں پدم بھوشن ملا۔ زندگی کے آخری برسوں میں وہ پارکنسن کی بیماری کا شکار ہوئے۔ 9 مئی 1998 کو ممبئی میں 74 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی آواز آج بھی رات کی تنہائیوں میں، یادوں میں اور دل کے زخموں پر مرہم کی طرح گونجتی ہے۔ وہ چلے گئے مگر ان کا مخملی جادو ابدی ہے۔ ان کی میراث برصغیر کی موسیقی کا ایک سنہرا باب ہے جو نسلوں تک زندہ رہے گا۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔